أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وبارك وسلم. حاضرین گرامی قدر، اس وقت سورہ بقرہ کی دو آیتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں. آیت نمبر 248 اور 249، 248 اور 249. بات چل رہی تھی قوم بنی اسرائیل کے اس مطالبے کی جس میں انہوں نے کہا تھا اپنے وقت کے نبی سے کہ ہمارے لیے بھی کوئی بادشاہ ہو جس کی سرکردگی میں ہم جہاد کریں، اپنے وطن کو آزاد کرائیں. تو نبی نے ان کے اس درخواست پر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کو قبول کر کے ایک شخص جن کا نام طالوت تھا ان کو قوم بنی اسرائیل کا حاکم اور فرما رواں بنایا. جب انہیں حکومت دی گئی، ان کو بادشاہ بنایا گیا، تو اب بنی اسرائیل کے لوگ چونکہ حد درجہ بے وفا ثابت ہوئے ہیں، ہر موقع پر انہوں نے دغا کیا ہے، تو اس وقت بھی انہوں نے انکار کیا، کہا کہ ہم ان کو نبی تسلیم نہیں کر سکتے. یہاں تک تو پچھلے درس میں بات آئی تھی، اور اس کا جواب بھی دیا گیا تھا کہ نبی کیوں نہیں، ان کو بادشاہ کیوں نہیں مان سکتے، ان کے اندر بادشاہت اور حکمرانی کی ساری صلاحیت موجود ہے، اسی لیے اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا. اب بہرحال آج کی جو آیات ہیں ان میں اس کے آگے کی بات ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ اور ان سے ان کے نبی نے کہا کہ اس کے حکمراں ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سامان سکینت اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات کا بچا کھچا ہے، جسے فرشتے اٹھا کر لائیں گے. اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے کھلی ہوئی نشانی. پھر جب طالوت فوج لے کر چلے تو کہا اللہ ضرور ایک نہر سے تمہارا امتحان لیں گے،
جو نہر میں سے آسودہ ہو کر پی لے وہ میرا نہیں ہے، اور جو اس میں سے نہ پیے وہ میرے رفقا میں سے ہوگا، سوائے اس کے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر کر لے لے، مگر ان میں سے کچھ لوگوں کے سوا سب پانی پی کر ہی رہے۔ جب طالوت اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے نہر سے آگے بڑھے تو کہنے لگی کہ آج ہمارے اندر جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے کی طاقت نہیں۔ البتہ جو لوگ خدا سے ملاقات کا یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ بہت سے چھوٹے گروہ اللہ کے حکم سے بڑے بڑے گروہوں پر غالب آ چکے ہیں، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دراصل میرے بھائیوں، جب حضرت شمعون یا شمویل، جو بھی نام، دونوں نام ہے کتابوں میں، جب انہوں نے اللہ سے درخواست کی اور اللہ نے جالوت کو بادشاہ بنا دیا، تو اب قوم بنی اسرائیل ٹال مٹول کرنے لگی، ان کی اطاعت سے روگردانی کرنے لگی، بہانے بنانے لگی، بھائی ان کو ہم بادشاہ کیسے مان لیں، ان کے پاس مال اور دولت نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس مال اور دولت، ہمیں بادشاہ ہونا چاہیے تھا۔ اس طریقے کی بہانہ بازی کرنے لگے، اعتراضات کرنے لگے، تو اور انہوں نے بادشاہ ان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، کہا کہ اب ان کو بادشاہ نہیں مان سکتے۔ نبی نے کہا کہ بھائی ان کے اندر بادشاہت کی ساری صلاحیت موجود ہے، اور ان کے پاس علم بھی ہے، صلاحیت ہے، تجربہ ہے، اور اسی بنیاد پر اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے۔ ان کے اندر اگر صلاحیت نہیں ہوتی تو اللہ ان کو بادشاہ کیوں بناتے؟ ان کے اندر صلاحیت ہے، اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے طالوت کو بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا، اور پھر انکار نہیں کیا بلکہ ایک اور مطالبہ کیا، کہا کہ اچھا اگر یہ بادشاہ ہے تو ان کے بادشاہت کی کوئی نشانی ہمیں چاہیے، یہ بادشاہ ہے، اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا ہے تو کچھ نشانی ہونی چاہیے۔ تو اب اس نشانی کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بیان فرمایا۔ حضرت شمویل علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہلوایا کہ آپ بنی اسرائیل سے کہہ دیجئے کہ ان کے بادشاہ ہونے کی نشانی اور اللہ کی طرف سے مقرر کیے جانے کی نشانی یہ ہوگی کہ اشدودی قوم کے لوگ جو متبرک صندوق قوم بنی اسرائیل کا تھا اٹھا کر لے گئے تھے کسی زمانے میں، تو اب ان کے زمانے میں وہ صندوق تمہارے پاس آ جائے۔ یہ صندوق کیا تھا؟ اس کو تابوت سکینہ یہود کہا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے ہاں یہ جو تابوت تھا، ایک باکس تھا، صندوق جس کو کہتے ہوئے، اس باکس کو بڑا مقدس اور مبارک سمجھا جاتا تھا۔ اس میں تورات کے کچھ نسخے تھے، اور دوسرے نبیوں کی بہت ساری تبرکات تھی، اس میں ان کی کچھ چیزیں تھی۔ یہودی جب بھی کسی قوم سے جہاد کرتے تھے، جنگ کی نوبت آتی تھی، تو اس باکس کو، اس صندوق کو جہاد میں وہ آگے آگے رکھتے تھے، اور اسی صندوق کی برکت سے یہ لوگ دشمن پر فتح حاصل کر لیا کرتے تھے، کیونکہ اس صندوق کے اندر تورات کے کچھ نسخے تھے اور دوسرے انبیاء کرام کی کچھ چیزیں تھیں جو متبرک تھی، تو اس کی برکت سے لوگ دشمن پر فتح حاصل کر لیتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قوم عمالقہ، جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے، مشرک قوم تھی لیکن یہ بہت مضبوط تھی، یہ جنگجو لوگ تھے۔ بنی اسرائیل کی اس قوم عمالقہ سے لڑائی ہو گئی، قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل کو ہرا دیا، اور صرف ہرایا ہی نہیں بلکہ اس قوم نے وہ جو باکس تھا، صندوق تھا، اس پر بھی قبضہ کر لیا اور اٹھا کر کے اپنے ساتھ لے کے چلے گئے۔ تو اسی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو تمہارا متبرک اور برکت والا صندوق تھا جس پر قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا، اٹھا کر لے کے چلے گئے تھے، تو یہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی اللہ کی طرف سے نشانی یہ ہوگی کہ وہ باکس اور صندوق یہ واپس ان کے زمانے میں آ جائے گا، تمہارے پاس، تمہارے قبضے میں پھر آ جائے گا، اور اس میں وہ ساری برکت والی چیزیں بھی رہیں گی۔
تو بہرحال ان کے زمانے میں، طالوت کے زمانے میں آیا، اللہ اسی کو فرماتے ہیں کہ ان کے نبی نے یہ بھی کہا کہ طالوت کی بادشاہ کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سکینت کا سامان، اطمینان اور سکون کا سامان ہے، اور موسیٰ اور ہارون نے جو چیزیں چھوڑی تھی ان میں سے کچھ بقیہ چیزیں بھی اس میں ہیں۔ اب وہ آئے گا کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تحملہ الملائکہ، اس صندوق کو فرشتے اٹھا کر کے لائیں گے، اور اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ وہ صندوق کو فرشتے کیسے اٹھا کر کے لائیں گے اور وہ صندوق آیا کیسے، اس کی تفصیل ہے۔ دراصل اسرائیلیات میں ہے، قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے کہ وہ قرآن میں تو بس یہ ہے کہ فرشتے اس صندوق کو اٹھا کر لائیں گے، تمہارے حوالے کر دیں گے گویا کہ، لیکن اس کی تفصیل اسرائیلی روایات میں ہے۔ اسرائیلی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب قوم عمالقہ نے یا اشدودیوں نے اس صندوق پر قبضہ کر لیا، اس کو لے جا کر کے انہوں نے ایک اپنی مندر میں رکھ دیا۔ جیسی لے جا کر کے اس صندوق کو، اس باکس کو اس مندر میں رکھا، اپنی عبادت گاہ میں رکھا، تو اب اس کے بعد وہ قوم طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہونے لگی۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اس قوم کے جو بت تھے وہ راتوں رات عہدے گر جایا کرتے تھے، کہ لوگ جب صبح میں جاتے تھے پوجا پاٹ کرنے کے لیے تو دیکھتے تھے کہ ان کے بت گرے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کبھی ہوتا تھا۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پوری قوم میں کوئی بیماری پھیل جاتی تھی اور پریشان ہو جاتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ چوہوں کی کثرت ہو جاتی تھی، ہر گھر میں بے شمار چوہے ہو جاتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک گھر میں اگر 25 30 50 چوہے ہو جائے تو انسان کی زندگی مشکل ہو جائے، کوئی چیز صحیح سلامت نہیں بچے گی۔ تو جب اس طریقے کا معاملہ ان کے ساتھ ہونے لگا اور وہ مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہونے لگے، انہوں نے اپنے علماء سے پوچھا، ان کے جو نجومی تھے ان سے مشورہ کیا اور ان کے سامنے یہ ساری مشکلات رکھی اور کہا کہ اس طریقے کی آفتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، آپ اس کا حل بتائیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ جتنی آفتیں آ رہی ہیں وہ سب کے سب اسی صندوق کی نحوست کی وجہ سے، اس باکس کو تم لوگ ہٹا دو یہاں سے۔ چنانچہ انہوں نے اس باکس کو، اس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کر کے اور انہیں شہر سے باہر نکال دیا۔ بائبل میں فرشتوں کے صندوق لانے کا تذکرہ کچھ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ انہوں نے اس باکس کو بیل گاڑی پہ رکھا اور گاڑی کو ہکا دیا، شہر سے باہر کر دیا، لیکن اس کو فرشتے لے کر کے آئے یہ بائبل میں نہیں ہے۔ لیکن قرآن میں یہاں پر کیا ہے؟ تحملہ الملائکہ، فرشتے اس کو لے کر کے آئیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ جب انہوں نے شروع میں باکس کو گاڑی پر رکھا اور ہکا دیا بیلوں کو، وہ شہر سے باہر چلے گئے تو وہاں فرشتوں نے اٹھا کر کے لا کر کے دے دیا۔ شروع میں تو انہوں نے رکھا لیکن بعد میں فرشتوں نے اس کو کیچ کر لیا اور لا کر کے ان کے حوالے کر دیا۔ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ بڑی نشانی کا مطلب یہ ہے کہ کس طریقے سے وہ باکس، وہ صندوق جو کئی سالوں تک ان سے غائب رہا، ان کے دشمن کا قبضہ اس پر رہا، لیکن اللہ نے مہربانی فرمائی کہ اس کو پھر ان کے واپس کر دیا۔ اس میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ انسان کو اللہ کی ذات پر، اس کی قدرت پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس کے بھروسے پر کام کرنا چاہیے، اپنی طاقت، اپنے بل بوتے پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اصل اعتماد اور بھروسے کی ذات اللہ ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، چنانچہ جب طالوت فوج لے کر چلے تو کہا اللہ ضرور ایک نہر سے تمہارا امتحان لیں گے، ایک نہر سے تمہارا امتحان لیں گے۔ اب جو لوگ نہر میں سے خوب پی لیں گے، آسودہ ہو کر پیٹ بھر کر پی لیں گے، تو انہوں نے کہا طالوت نے کہ وہ ہمارے نہیں ہیں، اور جو اس نہر میں سے پانی نہیں پئیں گے یا بہت تھوڑا پئیں گے تو وہ ہمارے دوست ہوں گے۔ ہوا ایسے ہی کہ طالوت
کی بادشاہت تسلیم کر لی گئی۔ طالوت نے جہاد کے لیے اپنے ساتھیوں کو لیا اور وہ جالوت سے مقابلے کے لیے نکل پڑے، لیکن انہوں نے کہہ دیا لوگوں سے کہ دیکھو راستے میں ایک نہر آئے گا، اس میں تمہارا امتحان ہوگا۔ جب اس نہر کو پار کرنا تو کوئی بھی اس میں سے پانی نہیں پینا۔ ہاں اگر کوئی کسی کو پیاس لگی ہو، پینا چاہے تو تھوڑا ایک چلو پی لے، دو چلو پی لے، بس ایک گھونٹ دو گھونٹ پی لے، اس سے زیادہ نہیں پینا، اس سے زیادہ نہیں پینا۔ اس سے زیادہ پیو گے تو پھر تم امتحان میں فیل ہو جاؤ گے۔ ہوا ایسے ہی کہ جب یہ لوگ طالوت کی سرکردگی میں اور ان کی عمارت میں یہ لوگ چلے تو اس نہر کے قریب پہنچے تو انہیں سخت قسم کی پیاس لگ گئی، بڑی شدید پیاس لگی، چونکہ طالوت نے پہلے ہی اپنے ساتھیوں کو سمجھا دیا تھا کہ دیکھنا خبردار اس دریا سے، اس نہر سے پانی نہیں پینا۔ اب جو لوگ ایمان والے تھے، سچے پکے مومن تھے، انہوں نے پیاس کو برداشت کیا، انہوں نے پانی نہیں پیا۔ طالوت نے کہہ دیا تھا کہ جو پانی پی لے گا اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں، وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا وہ میرے رفقا میں سے ہوگا، میرے ساتھیوں میں سے ہوگا۔ إِلَّا غُرْفَةً بِيَدِهِ، ہاں تھوڑا اگر پی لے تو معاف ہے۔ غرفتم بیدی، ایک چلو پی لیا، ایک گھونٹ پی لیا، دو گھونٹ پی لیا، یہ چلے گا، اس کی اجازت، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ لیکن ہوا کیا کہ جب یہ لوگ نہر پر پہنچے تو سوائے چند لوگوں کے پوری کی پوری فوج اس دریا میں گھس گئی پانی پینے کے، اور خوب پیا، جی بھر کر کے پیا۔ اور اللہ کا عجیب امتحان یہ ہوا کہ وہاں پہنچے تو وہاں بڑی شدید پیاس لگی، سخت قسم کی پیاس میں ساری فوج مبتلا ہو گئی، چونکہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا۔ اب اپنے جذبات پہ، اپنی خواہشات پہ قابو رکھنا، یہ ایک اصل ایمان والے کی ایمان کی پہچان ہو جاتی ہے۔ یہاں امتحان ہوتا ہے، آدمی اپنے خواہشات پہ کنٹرول کرتا ہے یا نہیں۔ یہاں ایسے ہی ہوا کہ اللہ نے پیاس سے دوچار کیا، سخت قسم کی پیاس لگی۔ اب جتنے کمزور ایمان والے تھے وہ سب کے سب پینے لگے۔ ان کو یہ خیال نہیں رہا کہ میرے امیر نے منع کیا ہے پینے سے، خیال تھا بھی تو انہوں نے امیر کی اطاعت نہیں کی، امیر کے حکم کو ٹھکرا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ، سوائے چند لوگوں کے باقی سبوں نے پانی پی لیا۔ جب پانی پی لیا تو کیا ہوا؟ آزمائش میں فیل ہو گئے، امتحان میں فیل ہو گئے۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود، جب پانی پی لیا تو طالوت اور ان کے ساتھی جو ایمان لانے والے تھے جب نہر کو پار کر گئے، آگے بڑھ گئے، تو کہنے لگے کہ آج ہمارے اندر جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ پانی پی لیا تو اب کمزوری آ گئی جسم کے اندر، سستی اور کاہلی پیدا ہوئی، ڈر پیدا ہو گیا۔ کیوں ڈر پیدا ہوا؟ امیر کی اطاعت نہیں کی، اپنی خواہش پر قابو نہیں رکھ سکے، جس کی بنیاد پر دشمن کو دیکھ کر کے ان کے حواس گم ہو گئے۔ اب تک ٹھیک تھا معاملہ، لیکن نہر پار کر کے جب دشمن سے مقابلے کا وقت آیا، سامنے پہنچے دشمن کے، تو انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا، ہاتھ کھڑے کر دیے، کہا کہ بھائی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے اس سامنے کی فوج سے، ڈر گئے۔ ہاں لیکن اللہ فرماتے ہیں قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، البتہ جو اللہ والے تھے، جو سچے پکے مسلمان تھے، جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا یا بہت تھوڑا پیا تھا، جتنی کی اجازت تھی، جتنی پینے کی اجازت تھی اتنا پیا تھا، یہ اللہ والے تھے، یہ متقی اور پرہیزگار لوگ تھے۔ ان کو اللہ سے ملاقات کا یقین تھا، یہ سمجھتے تھے کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ سے ہماری ملاقات ہوگی۔ اگر آج ہم اطاعت نہیں کرتے ہیں اور آج ہم
اس امتحان میں فیل ہو گئے تو اپنے رب سے ملاقات کے وقت کیا منہ دکھلائیں گے؟ ان کو ڈر تھا اللہ کا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، بہت سے چھوٹے گروہ اور چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ غلبہ اور اسی طریقے سے فتح ہو یا شکست، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، کیونکہ دشمن کی فوج زیادہ تھی، دشمن کے پاس طاقت زیادہ تھی، ان کے پاس ہتھیار تھے، ان کے پاس کم تھے۔ تو جن جن لوگوں نے پانی پی لیا تھا انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دی، بھائی اتنے خطرناک دشمن سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جو ایمان والے تھے وہ ڈٹ گئے، کہا کہ نہیں، کامیابی اور ناکامی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو اللہ نے بڑی جماعتوں پر غالب کر دیا، ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعتیں، کمزور جماعتیں مضبوط اور طاقتور جماعتوں کو ہرا چکی۔ اس سے کیا پتا چلا کہ کامیابی اور ناکامی یہ اللہ کی طرف سے ہے، اصل چیز اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ باقی طاقت اور اسی طریقے سے لشکر کی کثرت، فوج کا زیادہ ہونا، اس کی بہت زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اللہ کی ذات پر ہمیں بھروسہ ہے، اللہ کے حکم ہوگا اگر فتح کا اور کامیابی کا تو ہم فتح اور کامیابی حاصل کر لیں گے، اور اگر اللہ کی طرف سے ناکامی کا فیصلہ ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بہرحال جو ایمان والے تھے، مضبوط ایمان والے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم لڑیں گے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ لیکن جو لوگ فیل ہو گئے تھے، کمزور ایمان والے تھے، جنہوں نے اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں کیا، وہ سب کے سب بھاگ گئے۔ جنہوں نے کہا واللہ مع الصابرین، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اب یہ بیچارے ڈٹے رہے میدان میں، انہوں نے پیچھے قدم نہیں ہٹایا، اللہ کی ذات پر ان کا یقین تھا، کہا کہ ہم صبر کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے، دشمن سے مقابلہ کریں گے۔ اب آگے کیا ہوا؟ دشمن سے مقابلہ ہوا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین مضبوط تھا مسلمانوں کا، سچے پکے جو مسلمان تھے، اللہ نے ان کو غلبہ اور فتح دیا۔ چنانچہ کل کی آیتوں میں اس کی تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ، جس میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ چھوٹی سی تعداد میں رہنے کے باوجود انہوں نے فتح حاصل کیا اس بڑی اور مضبوط جماعت کے مقابلے۔ طالوت نے جو یہاں منع کیا تھا کہ نہر سے پانی نہیں پینا، میں نے کہا کہ یہ مقصد اس کا صرف یہ تھا کہ امتحان ہو جائے اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ جو لوگ کم ہمت ہیں اور جو لڑنے کے قابل نہیں ہیں وہ پہلے ہی چھٹ جائیں، کیونکہ جنگ میں جانے کے بعد، عین جنگ کے وقت میں اگر فوج میں سے کچھ لوگ پیچھے ہٹتے ہیں، بھاگتے ہیں، تو یہ بڑا نقصان دہ ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ امتحان رکھا گیا کہ جو لوگ اپنے پیاس پہ، بھوک پہ، اپنی خواہشات پہ کنٹرول رکھ لیں گے، یہ مضبوط ہوں گے، یہ لڑ سکتے ہیں۔ باقی جو پیاس بھی نہ برداشت کر سکے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ کیا لڑے گا بھائی، وہ میدان جنگ میں کیا کام کرے گا جو اپنی پیاس پہ بھی قابو نہیں رکھ سکتا ہے؟ تو یہ بھی ایک امتحان تھا ان کا، تاکہ جو لوگ کمزور لوگ ہیں، جن کے اندر ہمت نہیں ہے، جو بزدل ہیں، یہ پہلے ہی چھٹ جائیں، ورنہ عین میدان جنگ میں اور لڑائی کے وقت جب یہ لوگ ہٹیں گے تو دوسرے فوجیوں کا دل بھی کمزور ہوگا، ان کے اندر بھی بزدلی آئے گی اور وہ بھی کم ہمتی کے شکار ہو جائے گی، اس لیے پہلے ان کو چھاڑ دیا گیا۔ اب یہ نہر جس کی بات ہو رہی ہے، کون سی نہر تھی؟ اس سلسلے میں مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد دریائے اردن ہے، جارڈن میں جو دریا ہے وہ ہے، اور جو تھوڑے لوگ رہ گئے تھے، اللہ نے فرمایا الا قلیلا منہم، تھوڑے لوگ تھے جو طالوت کے ساتھ رہ گئے تھے، باقی سب چھٹ گئے۔ یہ کتنے لوگ تھے؟ جو تھوڑے لوگ تھے، ان کی تعداد توریت کے اندر ہے 600، 600 تعداد ہے۔ لیکن ایک روایت ہے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس روایت سے پتہ چلتا ہے، یہ روایت صحیح بخاری کے اندر ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی تعداد اصحاب بدر کی تعداد کے برابر تھی، یعنی 313۔ اصحاب بدر کی تعداد 313 تھی، جنہوں نے بدر میں حصہ لیا تھا، جن صحابہ کرام نے، ان کی تعداد 313 تھی۔ تو حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی تعداد بھی 313 تھی، اور اللہ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا تھا۔
بہرحال میرے بھائیوں، ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو قوم بنی اسرائیل کا جو صندوق تھی، جو ان سے دشمن نے چھین لیا تھا، اس کو اللہ نے واپس کیا، اللہ کے ذریعے واپس ہوا، اللہ کی مدد سے اللہ نے قوم بنی اسرائیل کو یہ عزت دی اس کے ذریعے سے، اور پھر ان کا امتحان بھی کرایا کہ دیکھو، جو صندوق تم سے دور ہو گئی تھی، دشمن کا جس پر قبضہ تھا، اللہ نے واپس کیا۔ ایسی اگر تم ہمت نہیں ہارو گے، لڑو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہارے ساتھ مدد رہے گی۔ لیکن ان لوگوں نے میدان جنگ میں جانے سے پہلے ہی ساتھ چھوڑ دیا، امتحان میں فیل ہو گئے، پیاس تک کو برداشت نہیں کر سکے۔ گویا کہ یہ ان کے دل میں اللہ کے حکم کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اور اللہ کے لیے لڑنے کا کوئی جذبہ اور شوق نہیں تھا۔ یہ بزدل لوگ تھے، بنی اسرائیل بزدل لوگ تھے، انہوں نے ہر قدم پر اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ تو دراصل ان آیتوں کے ذریعے کفار مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم بھی بنی اسرائیل کے طور طریقے پر مت چلو۔ بنی اسرائیل کی تباہی اور بربادی اسی لیے ہوئی تھی کہ انہوں نے منمانی زندگی گزاری، اپنی خواہش پر کنٹرول نہیں کیا۔ لہذا تم بھی منمانی زندگی نہ گزارو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اس میں کہ خواہشات، جو ناجائز خواہشات ہیں، ان پہ انسان کو کنٹرول حاصل کرنا چاہیے۔ اگر خواہشات پہ کنٹرول نہیں رکھیں گے، پھر یقین جانے ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں، اور خواہشات کو دبانے والا بندہ اللہ کی نگاہ میں محبوب ہوتا ہے۔ بعض صوفیاء کرام نے، بزرگان دین نے لکھا ہے، ان کا مقولہ ہے کہ جنت صرف 2 قدم دور ہے، پہلا قدم خواہش پہ رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں چلا جائے۔ خواہش ہے، دل چاہ رہا ہے کہ بھائی میں نماز نہ پڑھوں، آدمی اس کو دبا دے۔ دل چاہ رہا ہے میں سود لوں، سود دوں، آدمی اس کو دبا دے۔ دل چاہ رہا ہے میں کاروبار میں ملاوٹ کر دوں تو زیادہ نفع آئے گا، شیطان بہکا ہے، اس کو دبا دیا اس خواہش کو۔ تو صوفیاء کرام کا یہ مقولہ ہے کہ جنت صرف 2 قدم دور ہے، پہلا قدم تم خواہش پہ رکھ دو تو دوسرا قدم تمہارا جنت میں چلا جائے۔ بہرحال یہ جو خواہشات نفس ہے، اس پر آدمی کو کنٹرول کرنا چاہیے، بہت اہم چیز ہے۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔